اللہ رب العزت نے یہ کیفیتیں اس لیے عطا فرمائیں اور پھر ہم کو راتیں عطا فرمائیں تاکہ ان رات کے اندھیروں میں ہم اللہ کے لیے اٹھنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ آج کی رات برکتوں اور سعادتوں والی رات نصیب ہوئی ہے۔ اس رات ایک تو اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے، مغفرت مانگنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر آج کی رات کے جاگنے کے سبب اور جاگنے کے صدقے سے عمر بھر رات کا جاگنا مانگنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری رات ہی جاگتے رہیں، نہیں، اللہ نے بھی حکم نہیں دیا، مگر عمر بھر رات کے چند لمحوں کا جاگنا مانگنا چاہیے۔ آج رات کا جاگنا اگر عمر بھر رات کے چند لمحوں کے جاگنے کا باعث بن جائے، اٹھنا جاگنا۔ مجھے یاد آ رہا ہے، میں کوئٹہ میں تھا، حضور قدوۃ الاولیاء حضور قبلہ پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ بات بتائی، فرمانے لگے اگلے زمانوں میں ایک بستی میں لوگ بڑے گناہگار تھے، بڑے گناہگار تھے، ان پر عذاب آیا، ساری ارد گرد کی بستیاں تباہ ہو گئی، ارد گرد کی ساری بستیاں تباہ ہو گئی، ان میں ایک بستی بچ گئی۔ اس بستی کے لوگ کوئی زیادہ متقی پرہیزگار بھی نہیں تھے کہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیوں بچ گئے۔ کسی نے پوچھا باری تعالیٰ اس بستی کو تو نے کیوں بچا لیا؟ اللہ پاک نے بھی فرمائی کہ اس بستی کے لوگ رات کو جاگتے ہیں اور میری عبادت کرتے مجھے یاد کرتے ہیں۔ رات کو اللہ کے ذکر کے لیے جاگنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان چند لوگوں کے رات جاگنے کے باعث پوری بستی کو عذاب سے اللہ پاک نے بچایا۔ کراچی بالخصوص اور پاکستان پورا بالعموم عذاب کی لپیٹ میں، اللہ کی ناراضگی کی لپیٹ میں، ویسے تو پوری امت مسلمہ عذاب میں۔ بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے، چیچنیا میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کوئی فارمولہ، کوئی معاہدہ، کوئی سیاسی کاوش میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عذاب سے ہم کو بچا نہیں سکتی۔ سارے راستے پیدا ہو جائیں گے، بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کی راہ پر آ جائیں، اللہ کے حضور گر پڑے، اپنے گناہوں کی اجتماعی طور پر توبہ کریں اور نافرمانی کی روش ترک کر دیں۔ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے، ہم نے دین اسلام سے بے وفائی کی ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو جھٹلایا۔ لوگوں، اس کراچی کی بستی میں امن بحال کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کی راہ کی طرف لے آؤ، راتوں کو اٹھو، کچھ سجدے اللہ کو حضور کرو، کچھ آنسو اللہ کے حضور گراؤ، اللہ کی بندگی کی طرف لوٹو، اس سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑو، اسے بناؤ، وہ راضی ہو گیا، سارا امن بحال ہو جائے گا، شر خیر سے بدل جائے گا۔ بڑے سے بڑے طبقے شر قائم کرنے والے چاہیں گے بھی تب بھی شر قائم نہ ہوگا اگر اللہ نے خیر عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خیر معطل کر دی گئی ہے، خیر معطل کر دی گئی ہے، رحمتیں روک دی گئی ہیں، روئے گڑ گڑائے معافی مانگے توبہ کریں، اور عارضی توبہ ایک رات کی نہیں دائمی توبہ کریں، اپنے اعمال و احوال کی اصلاح کر لیں، رب کا سچا بندہ بن جائیں، بندگی کی راہ پر چل پڑیں، آقا کی غلامی کا حق ادا کریں، اور ایک رات کو اٹھ کر چند قطرے آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہانے کا طریقہ کریں، رحمتیں بہار ہو جائیں، اللہ کا فضل نصیب ہو جائے گا، اس کی برکات نصیب ہو جائیں گی، اور نہ صرف کراچی بلکہ پوری سرزمین پاکستان اللہ پاک کی رحمتوں سے سرسبز و شاداب ہوگی۔ یہ آج کی رات کے جاگنے کا پیغام تھا کہ اللہ کے حضور دعا بھی کریں، عزم بھی کر لیں کہ عمر بھر جتنے دن زندگی کے بقیہ ہیں
جو گزر گئے وہ گنوا دیے گئے، ضائع ہو گئے، اس پر شرمندہ ہوں۔ آئندہ زندگی رات کے چند لمحے اللہ کے لیے اٹھنے، بسر کرنے، رونے کی نظر کر دیں، اور اپنی پوری زندگی کے طور طریقوں کو اللہ کی بندگی اور حضور علیہ السلام کی غلامی کے تابع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔